منہج سلف کیا ہے اور اس کی پیروی جو ہے یہ کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ منہج سلف کہتے کس کو ہے۔ منہج کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اختیار کرنے کا طریقہ، رستہ، انداز۔ سلف سے مراد جو ہیں وہ صحابہ کرام، اتباع التابعین، تابعین اور ائمہ محدثین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری امت کے 73 گروہ ہوں گے۔ جب کوئی گمراہی پیدا ہوتی ہے تو حق و باطل میں ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے لوگوں کے ایمان کو گمراہی سے بچانے کے لیے مسئلہ سمجھایا، بتایا، لکھوایا اور نشر بھی کیا۔ جیسے اہل تشیع کا گروہ کھڑا ہوا جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر ان کے جو غالی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ان کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، وصی رسول نہیں مانتا، وہ گمراہ ہے۔ ان کی ولایت جو ہے وہ منصوص ہے قرآن اور حدیث کی طرح، توحید اور سنت کی طرح اس کو ماننا ضروری ہے۔ پھر کچھ لوگ ان سے بھی متشدد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جو حضرت علی کو وصی رسول، پہلا خلیفہ، امام نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ مسئلہ صحابہ سے بھی ہمیں سمجھایا اور اہل بیت سے بھی پوچھ کر ہمیں سمجھایا۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا بھائی نبی علیہ السلام کے بعد کس کا درجہ ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کس کا درجہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ جو مشہور ہے وہ محمد بن علی، محمد بن علی بن ابی طالب، جن کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرے ابا جی کہا کرتے تھے حضرت علی کے نبی علیہ السلام کے بعد پہلا درجہ ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں سلف صالحین کا منہج۔ ایسے ہی ہر دور میں فرقے اٹھتے رہے، بنتے رہے، نظریات پھیلتے رہے، اور صحابہ کرام نے، تابعین نے، اتباع التابعین نے ہمیں بتایا کہ اس آیت اور حدیث کا مطلب یہ ہے اور اس آیت اور حدیث کا مطلب یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کے فتنے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک فتنہ ہے، آپ نے فرمایا سَيُقْبَضُ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علم اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھائے جانے سے۔ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ قرآن تو قیامت تک رہے گا، سنت بھی قیامت تک رہے گی، علماء کے اٹھائے جانے سے کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ علماء کے اٹھائے جانے سے جو قرآن اور سنت کا فہم ہوتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، یہ پہلے کی ہے، یہ بعد کی ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اس کی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو یہ جو ساری جو چیزیں ہیں اس کا فہم، اس کو کہتے ہیں منہج سلف۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کا معنی وہ لیں جو صحابہ نے نہیں لیا، تابعین نے نہیں لیا، تو گمراہی سے لے کر کفر تک انسان جو ہے اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال میں اس کی دیتا ہوں،
قرآن مجید کی آیت ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، یعنی آپ کی مذکر اولاد فوت ہو گئی، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری نبی ہے. یہ معنی صحابہ کرام نے سمجھا ہے. کس سے سمجھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کلاس میں آتے ہیں اور منیٹر کو یا ذہین طالب علم کو کہتے ہیں کہ استاد جی نے سوال کیسے سمجھایا، ایسے ہی صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے مدرسے کے لائق ترین سٹوڈنٹ ہیں. ان کے بعد تابعین، ان کے بعد اتباع التابعین، جو فتنوں میں امت کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کا معنی کیا کیا. اب قادیانی بھی یہ آیت پڑھتے ہیں، قادیانی یہ آیت پڑھ کر معنی کرتے ہیں کہ نبیوں پر مور لگانے والا، یعنی نبی پاک دی مور لگے گی تو نبی بن جائے گا. صحابہ نے کہا کہ نہیں، خاتم النبیین کا معنی ہے الذی لا نبی بعدہ، کہ وہ ہستی اور شخصیت نبیوں کو ختم کرنے والا جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اس کو منہج سلف کہتے ہیں. اب قادیانی کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی، ہماری عبادت گاہوں میں بھی یہی قرآن ہے، ہم بھی یہی بخاری پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ظالموں، پڑھتے صحیح ہو، معنی باطل کرتے ہو. تو آیت پڑھنا اور آیت کا معنی صحابہ والا لینا، تابعین والا لینا، محدثین والا لینا، اس کو منہج سلف کہتے ہیں. بھائی بات کی سمجھ آ گئی؟ تو اگر آپ سلف صالحین کے منہج پر نہیں چلیں گے تو گمراہی سے لے کر شرک اور کفر تک. مثال میں اس کی ایک اور دے دیتا ہوں. یہ جو صوفی ہے نا، جلیاں مار دے ہم، آپ نے سنا ہی ہے. بلکہ پہلے جب سپیکر پر پابندی نہیں تھی نا، سپیکر کھول کے اللہ او ضربہ نہ دے سکتے، اجے بھی کر دیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ آندے نے ساڈے وچ رب ہے. قرآن چاہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. او جڑی نا پردہ ہٹانے اسی ضربہ مار کے، جی میں لوہار لویا ٹالن واسطے تھوڑا چلاندا ہے، سنیار سونا کڑنا واسطے، ایویں ہی اسی وہ پردے ہٹانا واسطے ضربہ لانے ہاں دل دے اوتے اللہ ہو دی. وہ پردہ ہٹ جاندا ہے. نعوذ باللہ کئی صوفی آندے نے جی میں رب ہاں، کئی بدبخت آندے نے میری اللہ نہ گل ہوئی. اللہ ثانی سرکار یوٹیوب تے دیکھ لو، آندا مینوں دل دا مسئلہ آیا، میرا آپریشن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کیتا ہے. میرا پتہ نبی پاک لین آئے، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ آ کے پتہ لین. یعنی آیت پڑھ کے لوگاں نوں گمراہ کرنا، یہ ہر بدعتی فرقے دا طریقہ کار ہے. کوئی بھی غلط عمل کرن گے نا تے تسی انہوں نے پوچھو بھائی دلیل دیو. قرآن پڑھن گے، قرآن پڑھ کے تے معنی لین گے اپنے آلا، معنی محدثین والا صحابہ کرام والا لیندے نہیں. اس لئی سلف صالحین دا جڑا منہج ہے انہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ سبیل المومنین آکھیا ہے، اور اے دے اتے چلنا ایمان دی حفاظت دی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سانوں دی پابندی کرن دی توفیق دے.